بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشنز، ایسے دلچسپ اور معلوماتی نوٹیفیکیشن ولاگز ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کا تاریخی پس منظر۔ گولی دلیل کے افلاس سے جنم لیتی ہے۔ حامد میر کو لگنے والی گولی چیخ چیخ کر ہمارے معاشرے میں سرایت کر جانے والی عدم برداشت اور مخالف نقطہ نظر کو بزور طاقت خاموش کرنے کے خطرناک رجحان کا نوحہ کہہ رہی ہے، لیکن قدرت کا ہر عمل خواہ بظاہر کتنا ہی تکلیف دہ اور ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، اپنے اندر خیر اور بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو لیے ہوتا ہے۔ مفلوج اور معذور پیمرا کی مجرمانہ خاموشی کے باعث ایک جانب ایک چینل نے ریڈ لائن عبور کی تو دوسری جانب پہلے اسے چھاؤنیوں میں بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا گروپ کے لیے اس واقعہ میں یہ پیغام پنہاں ہے کہ وہ معلومات اور علم پھیلانے کا ذریعہ بنے، اپنی رائے معاشرے پر ٹھونسنے اور حکومتوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پاکستان کی داخلی، خارجہ، دفاعی، تعلیمی پالیسیاں بنانا اور پاک بھارت تعلقات کے خد و خال طے کرنے کا اختیار اگر فوج کے پاس نہیں تو یہ کسی غیر ملکی فنڈڈ گروپ کی اجارہ داری بھی نہیں ہو سکتے، نہ ہی کسی ایک گروپ کو صحافتی ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میڈیا ہاؤسز کو فوری طور پر ضابطہ اخلاق مرتب کرنے اور خود پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں آزادی صحافت کا کھلونا ہی نہ چھن جائے۔ دوسری جانب اس واقعہ نے جرنیلوں کو احساس دلایا ہے کہ یہ 19ویں صدی نہیں، پاکستان کروٹ لے چکا ہے، اب کوئی بھی مقدس گائے نہیں، اس لیے وہ ٹائم کیپسول سے باہر نکلے اور قومی مفاد کی تشریح اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی روایتی سوچ ترک کر ڈالیں۔ ستم بالائے ستم، اصل حادثہ یا واقعہ تو پس منظر میں چلا گیا، لیکن اس کے بطن سے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا تضاد ہمارا منہ چڑھا رہا ہے اور راکھ میں چھپی چنگاری پھر سے سلگ اٹھی ہے۔ حامد میر پر قاتلانہ حملے اور اس کے بعد ذرائع ابلاغ کی غیر ذمہ دارانہ پوائنٹ سکورنگ کے نتیجے میں معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ ایک چینل کے ISI اور اس کے سربراہ پر صحافتی معیار اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے الزامات کی بچھاڑ نے معاشرے میں موجود سول ملٹری دراڑ کو ایک مرتبہ پھر نمایاں کر دیا ہے۔ کیا اب یہ بلا جنرل مشرف کو بیرون ملک بھیجنے، خواجہ آصف کی بطور وزیر دفاع استعفیٰ کی قربانی سے ہی ٹالی جا سکتی ہے؟ 23 اپریل کے انگریزی اخبار میں کارٹونسٹ نے قلمی ظرافت سے شیر کو بھاری بوٹوں کو چاٹتے دکھا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ بحران میں اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے جنرل مشرف کے ٹرائل کے معاملے پر اسمبلی میں یہ کیوں کہا تھا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے۔ وزیر اعظم بھاگم بھاگ حامد میر کی عیادت کرنے کراچی، جبکہ آرمی چیف ISI کی دلچوئی کرنے اس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ باہمی بد اعتمادی کا تاریخی لحاظ سے یہ عالم رہا ہے کہ ماضی قریب میں سول حکومت میمو گیٹ کے ذریعے امریکہ سے اپنی ہی فوج کے اختیارات محدود کرنے اور فوج امریکی عہدیداروں سے نور خان ایئر بیس پر براہ راست مذاکرات کرتی رہی ہے۔
آج پاکستان جس افراتفری انتشار اور آپاتاپی کا شکار ہے، اس کی بڑی وجہ سول ملٹری کے مابین حق حکمرانی کے حصول کی رسہ کشی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ایک ہی ملک میں طاقت کے دو مرکز ہوں گے تو اس کے نتیجے میں وہی حالات ہوں گے جن کا آج وطن عزیز کو سامنا ہے۔ اس سلگتی چنگاری نے ہمارے انحطاط پذیر ریاستی ڈھانچے کے کھوکھلے پن کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چولیں بھی ہلا دی ہیں۔ گروں تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ انسانی ذہن کبھی بھی کلیتاً تعصب سے بالا نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو معاملہ اس قدر منجلک ہے کہ قلم کشائی میں بے حد احتیاط لازمی ہے کہ الفاظ کی جنگ میں سب سے پہلے سچائی ہی شہید ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے بڑا امتحان وزیر اعظم نواز شریف کے تدبر، بصیرت اور حکمت عملی کا ہے کہ نیلسن منڈیلا کے بقول سیاسی رہنما کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کے لیے اپنے ساتھیوں سے آگے نکلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی سمت تلاش کر سکے۔ اب اس وقت فضا میں ایسے سیاسی گدھ منڈلانے لگے ہیں جو کسی بھی کمزور لمحے کا فائدہ اٹھانے، نوزائیدہ جمہوریت کا بدن نوچنے اور ایک نئی خوف لیگ کو جنم دینے کے لیے بے چین ہیں۔ لیکن پاکستان اب کسی غیر جمہوری ٹیک اوور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو خاکم بدین یہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوگا۔ میرا قلم نہیں کردار اس کا محافظ جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا اسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ پاکستانی معاشرے نے ارتقاء کی کئی منازل طے کی ہیں۔ اس دوران عدلیہ اور میڈیا ریاست کے طاقتور ستون بن کر ابھرے ہیں، لیکن ابھی تک اس نئی حاصل کردہ آزادی میں اپنی حدود و قیود کا تعین نہیں کر پائے۔ بے لگام آزادی معاشرے میں مزید انارکی کا باعث بن سکتی ہے۔ عدم برداشت اور اپنے نقطۂ نظر کو بزور طاقت دوسروں پر مسلط کرنا اس غیر متوازن رویے کی پیداوار ہے۔ اظہار رائے کا حق زندہ معاشروں کی پہچان ہے کہ اس سے اختلاف رائے سامنے آتا ہے، جس سے دلیل جنم لیتی ہے اور پھر سچ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احمد نظیم قاسمی نے کہا تھا، کچھ نہیں مانگتے ہم بجز اذن کلام، ہم انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے پاکستان میں سول ملٹری کے مابین اختیارات کی کشمکش کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب قائد اعظم نے انگریز کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو کشمیر میں پیش قدمی کا حکم دیا۔ پاک بھارت کے فوجی کمانڈر اس وقت لندن میں اپنے فوجی کمانڈر سربراہ کے ماتحت تھے، سو ایک ہی کمانڈ کے افسر کا اپنی ہی کمانڈ کے دوسرے افسر سے جنگ کرنا نامناسب قرار دے کر پہلی حکم عدولی کی گئی۔ جنرل اکبر کی پنڈی سازش تاریخ کا حصہ ہے۔ ایوب خان کا 1954 سے اقتدار میں آنے کی پلاننگ کرنے کا اعتراف جرم جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں موجود ہے۔ جنرل موسیٰ کے بعد یحییٰ خان کی خواہش اقتدار کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان کے المیہ نے جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم کو اقتدار بھٹو کو سونپنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے چند ماہ بعد ہی مصطفیٰ کھر نے جیمز بانڈ کے فلمی انداز میں ان دونوں کو کار میں بٹھا کر لاہور سے پنڈی لانے کے دوران ڈرامائی انداز میں استعفیٰ لے لیا۔ 12 سالوں تک ایوان صدر میں براجمان ضیاء الحق کو وہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فطری راستے جب بند ہو جائیں تو پھر قانون قدرت حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر ایسے راستے ایمبولینس پر ہی طے ہوتے ہیں۔ نواز شریف 1990 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔
خلیجی جنگ اور آرمی چیف کی صدام حسین کی حمایت حکومت کی پالیسی سے متصادم تھی۔ اس سے حکومت پریشان رہی۔ اس کے بعد 1992 میں جنرل آصف نواز نے سندھ آپریشن کا رخ MQM کی جانب موڑ کر حکومت کو دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ نواز شریف کا اس کے بعد واسطہ اپنے تیسرے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ سے پڑا۔ نواز شریف جنرل فرخ کو چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن 8ویں ترمیم کی تلوار استعمال کرتے ہوئے غلام اسحاق خان نے اپنی مرضی منوائی۔ اس کے بعد اپنے ہی نامزد کردہ چیف پرویز مشرف نے ان کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یوں اسلم بیگ سے آصف نواز اور وحید کاکڑ سے جہانگیر کرامت اور پھر پرویز مشرف تک 5 فوجی سپہ سالاروں سے نواز شریف کے تعلقات کی تاریخ خوشگوار نہیں رہی۔ آج پھر بیلٹ اور بلٹ کی اس کشمکش نے پاکستان کو تاریخ کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، لیکن قوم کا اجتماعی شعور لنگڑا لولا ہی صحیح جمہوری نظام پر کسی شبخون کی اجازت نہیں دے گا۔ جنرلوں کو بدلتے وقت کی نبض کا احساس، جبکہ سیاستدانوں کو عوام پر زندگی کی سہولتیں نہ صحیح ضرورتیں مہیا کرنے کا ادراک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے دنیا بھر سے قرضوں کی بھیک سے ستمبر تک زیر مبادلہ 15 ارب ڈالر تک لے جانے کی نویز سناتے رہے ہیں۔ گویا ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو مانگے کی شراب بھی ہیرے جڑے پیالوں میں پیتی ہے، اور قومی اداروں میں شیشے کی دکان میں ہاتھی بٹھا کر حکومت ترقی و خوشحالی کا خواب دیکھتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بھاری مینڈیٹ والی حکومتیں کیوں 10-12 مہینوں کے اندر ہی عوام پر بھاری گزرنے لگتی ہیں؟ لوگ آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تبدیلی کی راہ کیوں دیکھنے لگتے ہیں؟ آخر ہم کب تک اس ملاح کی زندگی بسر کریں گے جو مسافروں سے بھری کشتی کو رات بھر چپو چلاتا رہا، لیکن جب صبح کی روشنی پھیلی تو مسافروں کو علم ہوا کہ ملاح تو کشتی کا رسہ کھولنا ہی بھول گیا تھا، لہٰذا وہ ساری رات سفر کرنے کے باوجود اسی ساحل پر کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ لفظ جمہوریت جمہور کی کوکھ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عوام، اور عوام کو خوبصورت چمکدار نفاست والی پیکنگ میں لپٹی ایسی مردار جمہوریت مطمئن نہیں کر سکتی جو انہیں نان جویں سے بھی معروم کر ڈالے۔ وہ جمہوریت جو یونیورسٹی میں اول آنے والے طالب علم کو میرٹ پر نوکری نہ دے سکے، اسے عوام پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ ایسا نظام جس میں غریب فیصلوں کے انتظار میں لیڈروں اور مجسٹریٹوں کی عدالتوں میں ضائع ہو جائیں، جہاں قائد اعظم کا نواسہ پراٹھا لینے گھر سے نکلے اور پولیس تشدد کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جائے، جہاں چھوٹوں کی حصول علم کی عمر گاڑیاں دھوتے، پنکچر لگاتے اور برتن مانجنے میں گزر جائے، وہاں عوام کو پارلیمانی یا صدارتی نظام کی بحث سے کوئی غرض نہیں۔ انہیں بلوں، ترمیموں اور پارلیمانی بحثوں سے زیادہ صاف ستھرا پانی، باعزت روزگار، سستا اور فوری انصاف، تعلیم، دوا اور بجلی چاہیے۔ آج بھی تھر کا باسی اس نظام کی راہ تک رہا ہے جو اسے اور کچھ نہیں، کم از کم ٹھنڈا میٹھا پانی دلا سکے۔ اس کے بغیر سب چرب زبانی ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ ایسی کشتی ہے جو رات بھر چلتی ہے لیکن ایک بالشت آگے نہیں بڑھتی۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ حکمران وہی زندہ رہتے ہیں جو مظلوموں کے آنسو پونچھتے ہیں۔ جس معاشرے میں عورتوں کو وڈیروں کے ڈیرے پر لے جا کر وینی کیا جاتا ہو، کھلی کچہری میں درخواستیں لے کر آنے والے مظلوموں پر ڈنڈے برسائے جاتے ہوں، سیاستدانوں کے گنڈے عورتوں کو بازاروں میں سرعام گھسیٹتے ہوں،
ارکان اسمبلی وزیروں مشیروں کے بچے بچونگڑے اپنے ڈیروں پر داد رسی کے لیے آنے والی عورتوں کی عزت سے کھیلتے ہوں، جہاں امیر اور طاقتور کے لیے این آر او آئین شکن جرنیلوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے قانون کی فصیل میں مصلحتوں کی دراز ڈالی جائے، جہاں مہیب کال کوٹڑیوں ٹھنڈی بیرکوں میں اپنے جرموں کی بجائے اپنی غربت، کمزور سماجی حالت اور اپنے ناقابل ذکر شجرہ نسب کی سزا بھگت رہے ہوں، جہاں انسانوں کو بھٹیوں کی چمنیوں میں جھونک دیا جائے اور انسانوں کو کتوں کی مانند ڈیروں پر باندھ دیا جائے تو معاف کیا جائے گا۔ ایسا نظام جس کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ چکی ہو تو اس کے کواڑ مارشل لا تو دور دستک برداشت نہیں کر سکتے۔ بھلا دیمک نے بھی کبھی لکڑی کی حفاظت کی ہے۔ جس معاشرے میں مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، زمین انہیں چاٹ جاتی ہے، وہ موہنجو دڑو بن جاتے ہیں۔ سو انصاف میرے حضور، انصاف، ورنہ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارا تو محدود قومی ترانہ تو بن ہی چکا ہے، اور کئی طاہر القادری، احمد رضا قصوری، شیدہ ٹلی، زید حامد، فیصل رضا عابدی حلف اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سو تو دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان تھا پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کا تاریخی پس منظر۔ یہ مضمون آج سے تقریباً 5-6 برس پہلے لکھی گئی جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کوئی اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن ایسے ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ دعا میں دوستوں کو، پاک وطن کو، دوستوں کو اور اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔